بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلے تو ہم جو پروناؤنز ہم نے اب تک پڑھے تھے ان کو اوور ویو لیں گے۔ پچھلی کئی کلاسز ہم ضمائر پڑھ رہے تھے، تو جتنی بھی ٹائپس ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ کولیکٹیولی دیکھیں گے کہ کیسے ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ہر ایک کا کیا میننگ اور فنکشن ہے۔ اور اس میں ایک ٹائپ ہے جس پہ ذرا آج تھوڑا فوکس کریں گے اور اس کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے جو ہم نے پہلے نہیں پڑھی، اور پروناؤنس کرنے کے بعد انشاءاللہ اینڈ پہ اسماء موصولہ جو ہیں، جو ریلیٹیو پروناؤنز ہوتے ہیں، ان کا ٹاپک آج ہم شروع کریں گے جو آگے پھر کچھ کلاسز تک چلے گا۔ تو سب سے پہلے ضمائر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ عربی لفظ ہے پروناؤنس کے لیے، سنگولر اس کا ہوتا ہے ضمیر۔ تو ضمیر یا ضمائر اس سے مراد وہ لفظ ہے جو جملے میں کسی بھی اور ناؤن کو ریپلیس کر سکتا ہے یا اس کو ریفر کر سکتا ہے، یا جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو بات کر رہا ہے یا کس سے بات کی جا رہی ہے یا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو ایسے لفظ کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کے ہم متکلم کہتے ہیں، فرسٹ پرسن، اور جس سے بات کی جا رہی ہو وہ مخاطب ہے، سیکنڈ پرسن، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ غائب ہے، یعنی تھرڈ پرسن۔ تو ضمائر تین طرح کی ہو سکتی ہیں، یعنی تین پرسنز کو ڈینوٹ کر سکتی ہیں۔ کچھ لفظ ہیں جن بولنے والے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے میں یا مجھے یا میرا۔ اسی طرح کچھ لفظ سامنے والے کے لیے ہم بولتے ہیں ہر زبان میں، جیسے تم ہے یا تمہارا یا تمہیں، اور کچھ تیسرے بندے کے لیے، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے وہ، اس یا اس کا۔ تو آگے پھر ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ضمائر کی، جیسے ہم نے انگلش اور اردو کے ریفرنس میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ بھی تین طرح کے ضمائر بولتے ہیں۔ انگلش میں مثلا ایک گروپ ہوتا ہے جو ہی، شی، دے، یو، آئی اور وی کا، اور ایک اور گروپ ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جیسے ہم، ہر، دیم، یو، می اور اس۔ یہ دوسرا گروپ ہے، اور تیسرا ہے جو پوزیشن شو کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہز، ہر، دیر اور یور اور مائی اور۔ اردو میں بھی اسی طرح ہمیں تین طرح کے ضمائر ملتے ہیں، میں، تم، وہ، یہ ایک گروپ ہے۔ پھر مجھے، تمہیں، اسے، ہمیں، انہیں، یہ ایک اور گروپ ہے۔ اور اسی طرح میرا، ہمارا، تیرا، تمہارا، اس کا، ان کا، یہ تیسرا گروپ ہے۔ تو عربی میں بھی اگر ہم اس کے میننگ پہ غور کریں تو تین ہی طرح کی ضمائر ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جو سبجیکٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، دوسرے وہ جو آبجیکٹ پروناؤن ہے جو مفعول کے لیے آتی ہیں، اور تیسری ہیں جو پوزیشن شو کرتی ہیں جنہیں ہم پوزیسو پروناؤنس کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں ایک اور ڈویژن بھی ہے، اور وہ ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے استعمال ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ پروناؤنس کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر عربک میں ذرا ٹائپس اس کی زیادہ ہیں ضمائر کی، ٹھیک ہے۔ تو انیشلی ہم اس کو دو کیٹیگریز میں ضمائر کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا، ضمائر متصلہ اور منفصلہ۔ متصل اٹیچڈ کو کہا جاتا ہے۔ متصل کا ویسے بھی مطلب ہے جو چیز جڑی ہوئی ہے کسی اور کے ساتھ، اور منفصل ہے جو الگ ہے۔ تو کچھ لفظ ہیں جو جڑ کے ہی آتے ہیں، مثلا ہم یا ہے تو جو میرے کے لیے ہم بولتے ہیں یا مجھے کے لیے، تو یہ یا اکیلا کبھی بھی نہیں ہم استعمال کرتے، ہمیشہ اس کو کسی لفظ کے ساتھ لائیں گے، جیسے کتابی یا قلمی یا ابی یا اخی۔ صرف یا کبھی بھی نہیں بولا جائے گا۔ تو اس طرح کے جو ضمائر ہیں یہ ضمائر متصل ہیں، اٹیچڈ پروناؤنس ہیں۔ اور دوسرے کچھ لفظ ہیں جو انڈیپینڈنٹلی آ سکتے ہیں، آپ اکیلا اس کو بول یا لکھ سکتے ہیں، جیسے انا یا انت، انتی۔ تو یہ والے جو ضمائر ہیں یہ ضمائر منفصلہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ان میں سے ہر ایک کی پھر کچھ سب ٹائپس ہیں۔ جو متصل ضمائر ہیں ان کی پھر آگے فردر تین ٹائپس ہوتی ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ اور جو منفصل ہیں ان میں دو ٹائپس ہیں، مرفوع ہے اور منصوب ہے۔ اب آپ لوگ چونکہ اعراب پڑھ چکے ہیں اور آپ ان ٹرمز کو جانتے ہیں کہ مرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے، منصوب کا کیا اور مجرور کا کیا، تو اس سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی کہ مرفوع کون سی ضمائر ہوں گی، جو سبجیکٹ پروناؤنز ہیں، جو سبجیکٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، چونکہ مرفوع سبجیکٹ یہ پریڈیکیٹ ہوتا ہے نا۔ اور منصوب کون سے والے پروناؤنز ہوں گے، جو آبجیکٹ کا میننگ دے رہے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے۔ اور مجرور کون سے ہوں گے، جو پوزیسو پروناؤنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اٹیچ پروناؤنز ہیں وہ تینوں میننگ کنوے کر سکتے ہیں، وہ سبجیکٹ کے لیے بھی آ سکتے ہیں، آبجیکٹ کے لیے بھی، اور پوزیشن شو کرنے کے لیے بھی۔ لیکن جو ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں پروناؤنز، یا تو وہ سبجیکٹ ہوتے ہیں یا آبجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں مجرور والی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ تو پوزیسو پروناؤن وہ تو ہمیشہ اٹیچ ہو کے ہی آتا ہے، لیکن جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے پروناؤنز ہیں وہ اٹیچ ہو کے بھی آتے ہیں، ڈیٹیچ ہو کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہر ایک کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ جو
اٹیچ پروناؤنز میں مرفوع ضمائر ہیں، یعنی جو سبجیکٹ کا میننگ دیں گے، یہ وہ ضمائر ہیں جو ہم لاتے ہیں فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے. یہ ماضی یا مضارع کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ والی ضمیر فاعل کا میننگ دے رہی ہوتی ہے سبجیکٹ کا. جیسے ہم کہتے ہیں فہمتو، تو فہمتو میں نے سمجھا. اب یہاں میں کا مطلب کس لفظ سے آ رہا ہے؟ تو سے. تو سے. تو یہ جو تو ہے یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ میں کا ایکویلنٹ ہے. جیسے ہم انگلش میں کہہ رہے ہیں کہ آئی انڈرسٹوڈ، تو آئی کے لیے تو یوز ہو رہا ہے. فہم فعل ہے، اس کا مطلب ہے سمجھا، اور تو جو ہے یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، یہ پروناؤن ہے. تو یہ جو پروناؤنز ہیں یہ تو فعل جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہ جو ورب فارم ہے اس کے اندر ہی ہم نے پڑھ لیے تھے. جب ہم نے یہ سیکھا تھا نا کہ اگر آپ کسی لفظ کے آخر میں تا ایڈ کر رہے ہیں یا تی ایڈ کر رہے ہیں یا تو ایڈ کر رہے ہیں تو اس سے میننگ میں کیا کیا فرق آتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ایڈیشنز ہوتے ہیں اینڈ پہ، یہ پروناؤنز ہی ہم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ ماضی اور مضارع ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے سے، تو وہ جو ورب فارمز ہیں انہی میں ہم نے سبجیکٹ پڑھ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سبجیکٹ پروناؤنز جو اٹیچڈ ہیں یہ تو وہی ہیں جو فعل میں ہی ہوتے ہیں شامل. دوسری طرف آئیں، اب جو منصوب ہیں، جو آبجیکٹ پروناؤنز، یہ بھی فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور مفعول کا مطلب دیتے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے اور اس کی پریکٹس بھی ہم نے سورہ حجرات سے کی تھی کافی. جیسے سمعتہ، اب یہاں تو جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، سمعتہ میں نے سنا، اور ہو آبجیکٹ کا میننگ دے رہا ہے کہ میں نے سنا اس کو. I heard him، تو who him کے لیے یوز ہو رہا ہے یہاں پہ. تو یہ والے جو پروناؤنز ہیں ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، کا، کی وغیرہ، یہ ورب کے ساتھ جب اٹیچ ہوں گے تو یہ آبجیکٹ کا میننگ دیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے. اور جو پوزیسو پروناؤنز ہیں، جو ضمائر مجرورہ ہیں، یہ یہی سیم یہی والے لفظ ہیں، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، کا، کی، کما، کم، کننا، یا اور نہ، لیکن یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ایز اے پوزیسر یوز کیے جاتے ہیں مضاف الیہ کے طور پہ. یا ان کے دوسرا یوزیج ہوتا ہے کہ آپ ان کو حرف جر کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، جیسے من ہو، منہا، یا عن ہو، عنہا، لہو، لہا. اور اسم کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، جیسے ھذا کتابہ، کہ دس از ہز بک. تو جب اسم کے ساتھ ہوں گے تو مضاف الیہ ہیں، یا اس کے علاوہ یہ پریپوزیشن کے ساتھ آئیں گے. یہ ان کا یوزیج ہے. تو یہ اٹیچ پروناؤنز ہو گئے، ٹھیک ہے، تین طرح کے. ایک ہے جو ورب فارم کے اندر ہی انکلوڈیڈ ہوتا ہے، سبجیکٹ کا میننگ دیتا ہے. دوسرا جیسے ہم ورب کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور وہ آبجیکٹ کا میننگ دے رہا ہے، جیسے یہ ہو، ہا والا جو گروپ ہے. اور تیسرا جو اسم یا حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ پوزیسو پروناؤن ہے. اب جو منفصل ضمائر ہیں جو ڈیٹیچ ہو کے آتی ہیں، یہ دو طرح کی ہیں. ایک ان میں ہے جو سبجیکٹ کے لیے آئیں گے. یہ کون سے والے ہو سکتی ہیں؟ پڑھے میں ہم نے یہ پہلے، ہوا، ہیا، انتا. ہاں، یہ ہوا ہیا والے لفظ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جملہ اسمیہ میں آتے ہیں اور سبجیکٹ ہوتے ہیں نا، یہ مبتدا بن کے آتے ہیں. جیسے ہوا طالب، کہ ہی از اے اسٹوڈنٹ، یا ہیا طالبہ. تو یہ جو سارے لفظ تھے، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا، اور انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، انا، نحن، یہ لفظ جو ہیں یہ ہیں جو سبجیکٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ڈیٹیچ ہو کے آتے ہیں. آخری ٹائپ ہے جو آبجیکٹ پروناؤنز میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم ڈیٹیچ کر کے لاتے ہیں. یہ آج ہم ذرا اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ کون سے لفظ ہیں. میننگ تو یہ بھی وہی مفعول کا دیتے ہیں، آبجیکٹ کا، لیکن آپ اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے بلکہ الگ کر کے لا رہے ہوتے ہیں. جیسے ایاہ سمعت، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایاہ سمعت، میں نے آپ کو ہی سنا، صرف اسی کو سنا میں نے. اسی کو سنا. تو اب یہ آپ اس کو کمپیئر کریں، یہ نمبر 2 جو ہے سمعتہ اس کے ساتھ. تو یہاں سمعتہ میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے سنا، لیکن یہاں ہو کو سمعتہ کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر کے یوز کیا ہے. لیکن یہاں جو لاسٹ والا کیس ہے اس میں ہم نے ہو کو اٹیچ نہیں کیا بلکہ ہم اس کو پہلے لائے ہیں. آبجیکٹ پہلے آیا ہے اور بعد میں ورب اور اس کا سبجیکٹ آ رہا ہے، تو اس لیے پھر ہم اس کو جب سٹارٹ میں لائے ہیں آبجیکٹ کو تو ہم نے اس کو ڈیٹیچ کیا ہے. ہو سمعتو کے بجائے ہم بول رہے ہیں ایاہو سمعتو. اب اس سے میننگ میں کیا فرق آتا ہے کہ اگر آپ آبجیکٹ پروناؤن کو اٹیچ کر کے لائیں
یا اسے ڈیٹیچ کریں، ان دونوں میں معنی پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں اگلی سلائیڈز میں. تو ایک دفعہ جو لاسٹ ٹائم پروناؤنس پڑھے تھے وہ دوبارہ ذرا دیکھ لیں. اب ہم صرف اب آبجیکٹ پروناؤن پہ فوکس کر رہے ہیں چونکہ ہم نے آگے ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہے کہ اگر یہ اٹیچ ہوں گے یا ڈیٹیچ ہوں گے تو معنی میں کیا فرق آئے گا. تو جو اٹیچ پروناؤنز ہیں آبجیکٹ پروناؤنز وہ 12 ہم نے پڑھے تھے لاسٹ ٹائم. ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا یہ ہم یا دیم کے لیے آئیں گے، اور کا، کی، کما، کم، کننا یو کے لیے، یا اور نا، می اور اس کے لیے. اس میں ایک تو نا کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کی تھی خاص طور پہ کہ جو نا کی ضمیر ہے یہ آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ فاعل بھی بنتی ہے اور مفعول بھی بنتی ہے، یہ مشترک ہے دونوں میں، کامن پروناؤن ہے. نا سم ٹائمز سبجیکٹ کے طور پہ بھی ایکٹ کرتا ہے اور کبھی آبجیکٹ کے طور پہ. اس میں کیسے فرق کرتے ہیں کہ نا فاعل والا کہ مفعول والا؟ ہمیں نا جو ہے تو وہ ہوگا جو لاسٹ لیٹر ہے اس سے پتہ چلے گا نا کہ وہ جو اس لاسٹ پہ لیٹر سے پتہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر نا سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو وہ نا فاعل کا ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے والا حرف ساکن نہ ہو تو وہ نا مفعول کا ہے. جیسے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس کا کیا مطلب ہوگا جعلنا کا یہاں پہ؟ ہم وی میڈ ہاں وی میڈ ہے نا، ہم نے بنایا. اب یہاں ہم سبجیکٹ ہے، ہم نے رات کو لباس یعنی ڈھانپنے والا بنایا. اور یہاں دیکھیں جعلنا، ہی میڈ فار اس. ہی میڈ اس. یہاں نہ وی کے سینس میں نہیں آ رہا، اس کے سینس میں آ رہا ہے. تو یہاں نہ سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ آبجیکٹ ہے، اور یہاں سبجیکٹ ہی ہے، اس نے بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے. تو فرق آپ نے دیکھا کہ جو پہلے والی اگزامپل ہے ادھر جہاں نہ سبجیکٹ تھا، ادھر اس سے پہلے والا ساکن ہے جعلنا ہم نے بنایا، اور یہاں ساکن نہیں ہے جعلنا اس نے ہمیں بنایا. ٹھیک ہے، اس نا ہم سے فرق پہلے کرتے اگر ہیں. ساکن ہو تو وہ پھر سبجیکٹ. جی اگر اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو پھر وہ نا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مفعول ہے. اس کو بریک کر کے بھی یہی بن رہا نا جعل ہی میڈ the نار. ہاں بالکل، چونکہ جعل کو الگ پڑھیں تو وہ کوئی ورب فارم نہیں ہے نا، لیکن جعل وہ تو ورب فارم ہے نا، وہ فرسٹ اس فارم نے ہے بنایا، ہی اس نے میڈ، بنایا. اور پھر نا ساتھ میں اٹیچ ہو رہا ہے ایز این آبجیکٹ. سمعنا الرجل یتحدث، یہاں اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعنا الرجل، We heard that man. ٹھیک ہے، وی ہرڈ دا مین. یتحدث کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات بتانا. بس ہاں یہ بات کرنا ہوتا ہے نا. وی ہرڈ دا مین ٹاکنگ، یعنی ہم نے سنا اسے کہ وہ کوئی بات کر رہا تھا نا. تو ہم کسی کو جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو بات کرتے سنا ہے. اور اگر یوں ہو کہ سمعنا الرجل نتحدث، He heard us. he ہاں heard. یہاں سمعنا الرجل ہے نا، تو رجل ایز اے سبجیکٹ آ رہا اور نہ آبجیکٹ ہے. دا مین ہرڈ us ٹاکنگ. اب یہاں ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اور وہ ہمیں سن رہا تھا، اور پہلے والے جملے میں ہم اس کو سن رہے تھے. یہ اسی طرح جس طرح اوپر ہے وجعلنا من المسلمین، وجعلنا من المسلمین، اس نے ہمیں مسلمان بنایا. جی اسی طرح وہی سیم کیس ہے. سمعنا، سمعنا، اور جعلنا، جعلنا. اس نے سنا ایک آدمی کو. نہیں نہیں، یہاں اگر آپ دیکھیں آگے جو اعراب ہے نا وہ اسی لیے دونوں جگہ مختلف آ رہا ہے. پہلے جملے میں الرجل ہے، دوسرے میں الرجلو ہے. تو یہاں جو سبجیکٹ ہے وہ رجل ہے بیسیکلی. یعنی یہ سمیع، اگر تو آپ صرف اتنا پڑھیں گے نا سمیع، تو سمیع تو ہوگا کہ اس نے سنا، اور سمیعنا اس نے ہمیں سنا. لیکن اگر آپ جملہ آگے دیکھیں تو آگے
الرجل آ رہا ہے سمعنا الرجل، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو فاعل ہے وہ نہیں ہے بلکہ آدمی ہے، آدمی نے ہمیں سنا. اچھا ٹھیک ہے. مثلا دیکھیں اوپر والے جملے میں بھی اگر اس طرح ہو جعلنا اللہ من المسلمین، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. تو جعلنا اللہ، تو یہ اس میں اصول بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر جو فعل ہے اس کے بعد ایک ایسا کوئی ناؤن آ رہا ہے جو سبجیکٹ بن سکتا ہے تو پھر آپ اسی کو فاعل سمجھیں گے. ہاں اگر کوئی بعد میں فاعل موجود نہ ہو تو پھر ہم وہ جو پروناؤن ہے ہڈن پروناؤن اس کا میننگ ہم امپلائڈ لیتے ہیں. جعلنا اللہ، اللہ نے ہمیں بنایا. لیکن اگر صرف یہی ہوگا جعلنا تو پھر ہم کہیں گے اس نے ہمیں بنایا. ٹھیک ہے. تو اگر بعد میں ناؤن آ رہا ہے نا تو پھر اسی کو سبجیکٹ لیں گے. اچھا یہ ایک اور ایگزامپل لیں. حفظنا الاطفال من الحادث. حفظہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹ. ہاں حفاظت کی، حفاظت کرنا، حفاظت کی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھہرے، یہ مجھے کم نہیں، شاید باقیوں کو کلیئر ہو تو مجھے. حفظنا الاطفال من الحادث، اللہ ہم نے حفاظت کی بچوں کی حادثات سے. ہاں ہم نے حفاظت کی، یہ نہ یہاں فاعل ہے نا، تو حفظنا ہم نے حفاظت کی یا ہم نے بچایا الاطفال بچوں کو حادثے سے. ٹھیک ہے. بچوں کو یہ لیکچر اس طرح ریکارڈنگ مل جائے گا نا؟ جی جی مل جائے گا جی. تو ہم نے بچوں کو حادثے سے بچایا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہے حفظنا اللہ من الحادث. یہ تو کلیئر ہے. اللہ نے حفاظت کی ہماری، اللہ نے ہمیں بچایا حادثے سے. اللہ نے ہمیں بچایا حادثے سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہی نہ مفعول ہے، پہلے والی جگہ پہ نہ فاعل ہے. تو ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ایک ہی چیز ہے، بس نہ سے پہلے جہاں سکون ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور نہ سے پہلے اگر ساکن نہیں ہے پچھلا حرف تو وہ نہ مفعول کا ہے. ٹھیک ہے. تو بس نہ میں آپ نے اس پہ ذرا کیئرفل رہنا ہوتا ہے. اور یہ والا ایشو آتا ہے صرف فعل ماضی میں، یعنی یہ صرف فعل ماضی میں ایسا پاسبل ہے کہ نہ فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی. اگر آپ فعل مضارع کے ساتھ نہ دیکھتے ہیں کبھی اٹیچ ہوا ہوا، یا فعل امر کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو وہاں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ جب بھی مضارع پہ آئے یا امر پہ آئے وہ ہمیشہ مفعول کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صرف ماضی میں یہ پاسبلٹی ہے کہ نہ فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی. تو پھر ماضی میں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ نہ سے پہلے ساکن ہے تو فاعل، ساکن نہیں ہے تو مفعول. ٹھیک ہے. باقی افعال کے ساتھ تو ویسے ہی کلیئر ہے، امر کے ساتھ جب بھی نہ آئے گا یا مضارع کے ساتھ جب بھی نہ آئے گا وہ ہمیشہ مفعول ہی ہوگا. تو ماضی کے ساتھ بھی مفعول ہوگا، لیکن اگر وہ اس سے پہلے والا ساکن ہے پھر فاعل ہے. اچھا ایک تو یہ نا کا کیس تھا، دوسرا ہم نے یا کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اس کو آپ ڈائریکٹ اٹیچ نہیں کرتے فعل کے ساتھ، کیونکہ یا سے پہلے والے حرف پہ زیر آتی ہے نا تو اس سے فعل کا وزن خراب ہوتا ہے. تو پھر ہم کیسے کرتے ہیں اس کو؟ نون ایک ایڈ کرتے ہیں ایکسٹرا، نون پہ زیر آتی ہے، اسے ہم نے کہا تھا نون الوقایا. تو یا کی ضمیر جب بھی اٹیچ ہوگی فعل کے ساتھ بیچ میں نون آئے گا، تو یہ نی کر کے یوز ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے جعلنی. صحیح ہو گیا. اب آئیے جو ڈیٹیچڈ آبجیکٹ پروناؤنز ہیں کہ یہ کیسے یوز ہوتے ہیں اور اس کے اور اٹیچ پروناؤن میں کیا فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ بھی آبجیکٹ پروناؤن ہی ہے، لیکن یہ اٹیچ ہو کے نہیں آتا، یہ ڈیٹیچ ہو کے آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آبجیکٹ پروناؤن اٹیچ ہو کے آ سکتا ہے تو پھر یہ دو ٹائپس کیوں ہیں؟ پھر ہم اس کو ایسا کیوں ہے کہ کبھی اٹیچ کر رہے ہیں کبھی ڈیٹیچ کر رہے ہیں؟ تو اس میں جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ آبجیکٹ پروناؤن جو بھی یعنی مفعول کے لیے ضمیر آ رہی ہے وہ اٹیچ ہو کے ہی آئے گی. یہ بیسک پرنسپل یہی ہے کہ آپ اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کریں گے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر سکیں. آگے ابھی ایگزامپلس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کچھ جگہوں پہ آپ
نہیں اس کو اٹیچ کر نہیں پا رہے ہوتے، یعنی جو ایکسپریشن ہے یا جو اسٹرکچر ہے جملے کا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ وہاں مفعول نہیں اٹیچ کیا جا سکتا، تو پھر ہم سم ٹائمز مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس کو فعل سے فاصلے پہ رکھیں، تو پھر ڈیٹیچ کر کے لانا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ہم خود بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے آبجیکٹ پہ ایمفیسائز کرنا ہے، اگر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو ہم اس کو فعل سے پہلے لانا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو فعل سے پہلے لا رہے ہیں تو آبویسلی پھر بھی ہم اس کو ڈیٹیچ کر کے لائیں گے، پھر اٹیچ کر کے نہیں یوز کر سکتے۔ تو یہ بہرحال اسپیشل کیسز میں ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ جو نارمل یوزیج ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آبجیکٹ پروناؤن آنا ہے اٹیچ ہو کے آنا چاہیے۔ یہ ڈیٹیچ والا اسپیشل کیسز میں ہوتا ہے، تو وہ کہاں کہاں ہوتا ہے اس کی ابھی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ لفظ یہ کون سے ہیں؟ یہ وہی 12 لفظ ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، اٹیچ پروناؤن جو بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ ان سے پہلے آپ ایا لگا دیں، یہ جتنے بھی ضمائر تھے نا ان سے پہلے اگر ایا ایڈ کر دیں گے تو وہ ڈیٹیچ ہو جائیں گے۔ اور ایا جو ہے اس کا اپنا الگ سے کوئی میننگ نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی اسی پروناؤن کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تاکہ اب وہ اکیلا اس کو بول سکیں یا لکھ سکیں۔ تو ہو، ہا، ہما، ان ہر ایک سے پہلے ایا آ جائے گا۔ تو اگر میں نے کہنا ہے اس کو تو ایا ہو۔ اسی طرح مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ایا ہا، ہا اور ان دونوں کو ایا ہما ہما، ان لوگوں کو ایا ہم، ایا ایڈ کرتے جائیں اس سے پہلے، اور ان عورتوں کو ایا ہن، تمہیں ایا کا، اور خاتون کے لیے ایا ہی، تم دونوں کو ایا کما، اور تم لوگوں کو ایا کم، اور تم عورتوں کو ایا کننا، مجھے یا مجھ کو ہاں۔ اچھا نون نہیں آتا اس میں، چونکہ وہ جو یا سے پہلے نون لگاتے ہیں وہ فعل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، تو اس میں ای یا کے بعد یا آئے گا ایائی، لیکن ایائی پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو آپ یا پہ پھر زبر بول دیتے ہیں ایا ایائی بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے، لیکن جنرلی ہم اس کو ایا بولتے ہیں، ایا۔ اور ہمیں کیا ہوگا؟ ایانا۔ تو بس یہ ایا اٹیچ کر دیں تو یہ والے ضمائر بن جاتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 لفظ ہیں، یہ بھی مفعول کا ہی مطلب دیتے ہیں، لیکن یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آئیں گے، الگ آئیں گے۔ اور یوز یہ کب کیے جاتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سم ٹائمز مجبوری میں جب ہم کوئی لفظ اٹیچ نہیں کر سکتے اور فعل سے اس کو فاصلے پہ رکھنا ہوتا ہے تب یہ آتے ہیں۔ لیکن جو اس کا سب سے زیادہ استعمال کی اس کی جو بڑی وجہ ہے، جو ہم اس کو زیادہ تر اس لیے لا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کبھی مفعول پہ ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، اس پہ تاکید کرنی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ ہم مفعول کو پہلے لے کے آتے ہیں۔ اب جب آپ نے مفعول کو پہلے لانا ہے اور فعل کو بعد میں لانا ہے، تو اگر مفعول ضمیر ہے تو آبویسلی پھر وہ اٹیچ ہو کے نہیں آئے گی نا، چونکہ جو پروناؤنز ہیں وہ فعل کے بعد اٹیچ ہوتے ہیں، ان سے پہلے نہیں آ سکتے۔ تو اگر آپ نے پہلے لانا ہے تو پھر آپ یہ ڈیٹیچ کر کے لائیں گے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ مثلاً، اچھا یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آپ نے باقی زبانوں میں بھی آبزرو کیا ہوگا، مطلب اردو انگریزی میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی لفظ پہ اگر آپ نے زیادہ زور دینا ہے تو آپ اس کو جملے کے پہلے حصے میں لے آتے ہیں، جو نارمل سٹرکچر ہے نا ہم اس کو بدل دیتے ہیں اگر ہم اس پہ زور دینا چاہ رہے ہیں۔ مثلاً ہم ویسے عام طور پہ تو یوں کہیں گے نا کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، مثال کے طور پہ ہم کسی کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم سے بات کر رہا ہوں، یہ نارمل یہی ہے۔ لیکن اگر آپ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم سے بات کر رہا ہوں میں، تو جیسے اردو میں بھی ہم تم کو پہلے لائیں اور اس پہ فوکس ہے ہمارا، سٹریس بھی ہم بولتے ہوئے بھی اس پہ کر رہے ہیں۔ ہم انگریزی میں بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ٹو یو آئی ایم سیئنگ یا ٹو یو آئی ایم ٹاکنگ، تو اب یار ٹو یو کو ہم پہلے کیوں لائیں؟ چونکہ یہ والا جو پارٹ ہے اس پہ ہم زیادہ سٹریس کر رہے ہیں۔ تو عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اب مثلاً ایک جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ادعو اللہ، اب یہ نارمل جملہ ہے، ادعو فعل مضارع ہے
کہ میں دعا کرتا ہوں. ادعو اللہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں. اچھا اب اگر میں یوں بولوں اللہ ادعو تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. دعا کر. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. یہ تو دونوں ایک ہی لفظ ہیں. اللہ ہی سے میں دعا کرتا ہوں. اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں میں. یس یہ ہے. مطلب ادعو اللہ یہ تو نارمل سٹرکچر یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل پھر مفعول. یہ سمپل جملہ اسمیہ تو یہی ہے. تو اگر آپ اس طرح یوز کریں گے تو ایک نارمل سٹیٹمنٹ ہے ادعو اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. لیکن اگر آپ کبھی مفعول کو پہلے لا رہے ہیں یعنی آپ انورٹ کر رہے ہیں نا بیسیکلی الٹ دیا آپ نے سٹرکچر جو چیز بعد میں آنی چاہیے تھی وہ پہلے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ سٹریس کر رہے ہیں. تو اللہ ادعو جیسے بولتے ہوئے بھی آپ دیکھیں تو عربی میں بھی بولتے ہوئے ہم اللہ کا جو لفظ ہے اس پہ ہم ذرا زور بھی دے رہے ہیں. اللہ ادعو یعنی اللہ ہی سے میں دعا کرتا ہوں. تو وہ ایک نارمل سٹیٹمنٹ تھی کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں. لیکن یہ اس بندے کی سٹیٹمنٹ ہے جو جیسے کسی مشکل حال میں اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ بس اللہ ہی حل کر سکتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اللہ ادعو اللہ ہی سے میں دعا کرتا ہوں. تو یہاں فوکس اس لفظ پہ ہے نا جو مفعول ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کیس میں دیکھیں اگر ہم کوئی ضمیر یوز کر رہے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے دعا کرتا ہوں تو یہ تو سمپل ہو جائے گا ادعوہ ادعوہ میں اس سے دعا کرتا ہوں. لیکن اگر میں نے یہاں پہ اب یوں کہنا ہے کہ اس ہی سے میری دعا ہے یا اس ہی سے میں دعا کرتا ہوں تو obviously پھر ضمیر کو میں پہلے لاؤں گا نا مفعول کو. تو اب میں ہو ادعو تو نہیں بول سکتا نا. ایہو. ہاں اب میں بولوں گا ایہو ادعو. کیونکہ آپ ویسے دیکھیں آپ مفعول کو اگر پہلے لا رہے ہیں اور وہ ضمیر یہ والے لفظ اکیلے آپ بولتے ہی نہیں ہے اور بولے بھی تو کتنے عجیب لگتے ہیں ہو ادعو کا ادعو. یہ چھوٹا سا لفظ ہے نا تو وہ ویسے ہی گم ہی ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں گیا. تو اس لیے آپ پھر اس کو ایا کر کے ڈیٹیچ کر کے لاتے ہیں ایہو ادعو اسی سے میں دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی سورہ فاتحہ میں بھی ہے نا جیسے سورہ فاتحہ میں بالکل ایاک نعبد. تو ادھر بھی ایاک کو پہلے لائیں چونکہ سٹریس اس پارٹ پہ ہے کہ آپ ہی سے آپ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں ایاک نعبد. ٹھیک ہے. یہ والا جو سٹائل ہے سٹریس دینے کا اس کو ہم کہتے ہیں بلاغت کی زبان میں حصر یا قصر. آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا تفسیر وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ اس آیت میں حصر ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میننگ کو لمٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ریسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جب ہم سورہ فاتحہ میں یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد تو یہاں بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایاک نستعین اور بس آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو آپ لمٹ کر رہے ہوتے ہیں میننگ کو کہ میری عبادت بھی صرف آپ کے لیے لمیٹڈ ہے اور جو استعانت ہے وہ بھی صرف آپ ہی سے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طرح پہلے لا رہے ہیں مفعول کو تو وہاں اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فعل کو لمٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ کام صرف آپ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اکثر یہ والی ڈیٹیچ جو پروناؤنز ہیں یہ ہم اس لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ میننگ پیدا کرنے کے لیے. سر اس آیت کی طرح تشریح وہ کرتے ہیں ٹرانسلیشن قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرحمن. قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرحمن جی یعنی یہ تو الگ ہے. مطلب اس میں قل تو وہ ہے فعل امر کہ کہیے ادعوا اللہ کہ تم پکارو اللہ کو او یا ادعوا الرحمن یا پکارو رحمان کو. مطلب اللہ کہہ کے پکارو یا اللہ کہہ کے مخاطب کرو اور اللہ سے دعا کرو یا رحمان کہہ کے مخاطب کرو. آگے یہی ہے نا کہ ایما تدعو جو سا بھی نام لے کے تم پکارو فلہ الاسماء الحسنی وہ سب اچھے نام اسی کے ہیں. یہ بیسیکلی وہ جواب میں آیا تھا نا جو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں خدا ایک ہی ہے تو یہ پھر آپ نے تو خود دو خدا بنائے ہوئے ایک اللہ اور ایک رحمان ہے. جی سر تھینک یو. جی اچھا جی اب ذرا اس کی مثالیں دیکھیے. یہ والی بات تو کلیئر ہو گئی نا سب کو
کہ اس سے مطلب ہم جب ڈیٹیچ کر کے لاتے ہیں تو بیسیکلی معنی میں فرق کیا آ رہا ہوتا ہے. اب جیسے یہ آیت دیکھیے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر کرو اللہ کا. ان آتا ہے کنڈیشن کا میننگ ایڈ کرنے کے لیے. اگر اگر اف یوز کرتے ہیں. اگر کن تم لوگ ہو ہو تم وہ تو ایاہ تعبدون. تعبدون کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم عبادت کرتے ہو. تم عبادت عبادت کرتے ہو. گزار. تب جی ایاہ تعبدون، اس کی ہی عبادت کرتے ہو. اس کی ہی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر شکر بھی اسی اللہ کا کرو. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹریس ہے ایاہو پہ، کہ اگر صرف اس ایک ہی کی عبادت کرتے ہو تو شکر بھی پھر اسی ایک ہی کا بچا لو، چونکہ سب نعمتیں بھی وہی دے رہا ہے. تو یہاں اب نارمل سٹیٹمنٹ یوں تھی، اگر یوں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کنتم تعبدونہ، یہاں ضمیر اٹیچ ہو کے آ سکتی ہے لیکن اس میں پھر سٹریس نہیں ہوگا. تعبدونہ نارمل ہے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور ایاہ تعبدون اس ہی کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں میننگ لمٹ ہو رہا ہے. یہ سبجیکٹ، یہاں سبجیکٹ ہے ایاہ تعبدون. نہیں ایاہ سبجیکٹ نہیں ہے، ہے تو یہ آبجیکٹ ہی ہے. دونوں جگہ آبجیکٹ ہی ہے، اور یہ آبجیکٹ ہی بن کے یوز ہوتا ہے. لیکن یہاں اس پہ سٹریس بھی ہے، اس پہ ذرا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایاہ تعبدون اسی کی تم عبادت کرتے ہو. اب تعبدونہ ہوگا تم اس کی عبادت کرتے ہو، یہ نارمل ہے. اور ایاہ تعبدون یہ نیکسٹ ڈگری ہے کہ اس ہی کی عبادت کرتے ہو. بل ایاہ تدعون. تدعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. پکارتے دعا ہیں. کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ ایاہ تم اسی کی اسی کو اسی سے دعا کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے، تم اسی کو سے دعا کرتے ہو یا اسی کو پکارتے ہو. اور ویسے ہی ہو سکتا تھا تدعونہ، تو وہ ہوتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو. لیکن ایاہ تدعون تم اسی کو پکارتے ہو. یہاں اس پہ سٹریس ہے ایاہ پہ. اچھا جی عائشہ آپ کیجئے گا ذرا آگے. عائشہ آپ ہیں یہاں پہ؟ جی سر. جی جی ایاہ یہ ذرا تعبدون. جی سر. اچھا فعبدون جو ہے نا یہ فعل امر ہے. مطلب یہ ہم نے ویسے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن ویسے امر ہے کہ عبادت کرو. تو جی مطلب کیا ہوگا پوری آیت کا؟ ایاہ. چل میں کروں. وہ عبادت نہیں ایک منٹ انہیں ذرا کرنے دیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. سر دوسرا والا یہ ہے نا، اور عبادت کرو. ہاں وہ تو ہو گیا عبادت کرو. اب ایایا جو ہے یہ کون سے پرسن کے لیے آ رہا ہے؟ عبادت کرو کس کی؟ ہاں میری ہے نا، فرسٹ پرسن ہے نا، یا جو آ رہا ہے ان پہ. تو جی سر. ٹھیک ہے، اور یہ پہلے آیا ہوا ایا تو اس میں وہ سٹریس بھی ایڈ ہوگا. جی سر. یا فعبدون بس میری ہی عبادت کرو. ٹھیک ہے، جی سر. ویسے ہی نارمل مطلب اس طرح بھی آ سکتا تھا فعبدونی. اگر فعبدونی ہو تو وہ ہوگا کہ میری عبادت کرو. لیکن یا فعبدون یہ ہے کہ بس میری ہی عبادت کرو، یعنی اس پہ سٹریس ہے صرف میری. جی مریم آپ کیجئے گا. ما کنتم ایانا نہیں کنتم تھے تم ایانا تعبدون تم کر ایانا میرے لیے ہاں تعبدون یہ نہیں وہی تم عبادت والا ہے. ہاں نہیں تھے تم
یا نہ کر سکتے میرے میرے لیے میرے علاوہ یا نہ تم سب میرے اچھا لیے ایانا جو ہے یہ مطلب کون سا پرسن ہوگا؟ ہم سب متکلم ہے، مخاطب؟ ہم، ہاں ہم، ہم ٹھیک ہے تعبدون تم سب کر ٹھیک ہے، سکتے عبادت ہاں یعنی یہ ہے کہ ما کنتم، نہیں تم کر سکتے میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت. ہاں، اور کنتم آ رہا ہے نا تو یہ وہ یعنی پاسٹ میں ہے، اور ہاں آگے وہ کنتم کے بعد تعبدون ہے نا مضارع، تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ہے بیسیکلی کہ تم نہیں تھے ہماری ہی عبادت کرتے. یعنی یہ قیامت کے حوالے سے وہاں بتایا گیا کہ جب مشرکین اپنے ہی خداؤں کے سامنے پیش ہوں گے تو جنہیں وہ پوجا کرتے تھے دنیا میں، وہ انہیں یہ کہیں گے ما کنتم یا تعبدون، کہ تم لوگ ہماری ہی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں پتا تم ہمیں ہماری عبادت کرتے تھے. تو ما کنتم یا تعبدون اس کانٹیکسٹ میں کہ نہیں تھے تم ہماری ہی عبادت کرتے، یعنی ہماری نہیں کرتے، تمہیں کوئی مغالطہ ہو رہا ہے، کسی اور کی کرتے ہوگے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں اچھا ما کنتم تو اس طرح جیسے ایانا وہ اظہار کریں گے اجنبیت کا. ٹھیک ہے اجنبی ہو جائے گا. ما ہاں ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پہ جو سٹریس ہے نا وہ ایانا پہ ہے کہ وہ لوگ وہ اپنے اوپر یعنی وہ سٹریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں تم ہماری ہی تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، مطلب تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یا اللہ یہ ہمارے شرکا ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں تمہیں. تو اس لیے وہ ایانا پہ فوکس ہے، ورنہ یہ تعبدون نہ بھی ہو سکتا ہے، تعبدون نہ تم ہماری عبادت کرتے ہو، لیکن ایانا تعبدون ہماری ہی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ٹھیک ہے جی. یہ تو بہت آسان ہے. آسیہ؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے. بالکل صحیح ہے. اب ادروائز یہ یوں بھی ہو سکتا ہے نعبدک ونستعینک، لیکن اس میں پھر وہ میننگ لمٹ نہیں ہو رہا، وہ ہوگا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن یہاں ہے کہ بس آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ادھر لمٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ فرق آتا ہے اگر آپ اٹیچ پروناؤن لائیں یا ڈیٹیچ لائیں. ٹھیک ہے، یہ اب کلیئر ہو گیا کہ ان دونوں کا کیا ڈفرنس ہے. صحیح ہے جی، ہیں دونوں ہی مفعول ہیں، لیکن جب ڈیٹیچ کر کے لائیں گے تو اس پہ سٹریس ہوگا اور وہ میننگ لمٹ ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ. چلیں اب ذرا دوسری والی ایگزامپلز دیکھتے ہیں، وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کبھی کبھار مجبوراً بھی آپ کو یہ والی ضمیر لانی پڑتی ہے چونکہ اور آپشن نہیں ہوتی آپ کے پاس کوئی، آپ اٹیچ کر نہیں سکتے. تو اس کی مثالیں قرآن ہی سے دیکھتے ہیں. یہ جو ابھی آپ کے سامنے سلائیڈ پہ ہے، یہ اوور آل پورے قرآن میں یہ جو ضمائر آئی ہیں اس کی یہ ساری ایگزامپلز اس ایک صفحے پہ، چونکہ نارمل یوزیج میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ متصل ضمیر کا ہے نا وہ نارمل ہے اور یہ کبھی کبھی آتی ہے، تو اس لیے یہ آپ کو قرآن میں اور ویسے بھی عام ٹیکسٹ میں کم ملے گی. زیادہ تر جو آبجیکٹ پروناؤن ہے وہ اٹیچ ہی ہوتے ہیں، اور اس کی مثالیں تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی ہم سورہ حجرات میں دیکھ رہے تھے، بہت ساری مثالیں تھیں. اور ویسے بھی آپ کو ہر دوسری تیسری لائن میں کوئی نہ کوئی مفعول والی ضمیر مل جاتی ہے جو متصل ہوتی ہے، لیکن منفصل ضمائر آپ کو کم ملتی ہیں. اب ایاکا جو ہے یہ پورے قرآن میں صرف 2 دفعہ ہے، اور وہی سورہ فاتحہ میں ہی آیا دونوں دفعہ، ایک ایاکا نعبد اور ایاکا نستعین. اس کے علاوہ ایاکا نہیں ہے قرآن میں. اور ایاکم جو ہے یہ 6 دفعہ آیا ہے، یہ والی جو فارم ہے. 2 دفعہ ایانا آیا ہے، 8 دفعہ ایاہو ہے، 1 دفعہ ایاہم ہے، اور 5 دفعہ ایایا ہے. تو ٹوٹل یہ جو 6 فارمز ہیں، بس یہ والی 6 فارمز یوز ہوئی ہیں قرآن میں ان ضمائر کی. اور آپ ٹوٹل اگر دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کوئی 24 دفعہ یعنی یہ ضمائر آئی ہیں. اچھا اب ان میں اگر آپ نوٹ کریں جو ایگزامپلس تھیں وہ سٹریس والی یا قصر والی، وہ تو ہم نے ابھی پڑھ لی نا پچھلی سلائیڈ پہ. اب ہم دوسری والی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. جی سوال ہے کوئی؟ اچھا
اب یہاں یہ دیکھیے یہ والی جو آیت ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اب یہاں پہ وصینا، اس کو اگر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ وصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصا نصیحت کی نصیحت، وصیت سے ہے نا یہ لفظ. وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی بہت زیادہ تاکید کرنا، بہت پرزور، یعنی وصیت. تو وصیت کی. اور قد کیا مطلب دیتا ہے؟ تھا. بے شک قد جو ہے یہ پرفیکٹ ٹینس بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا سٹریس ایڈ کرتا ہے. اور یہ جو لام آ رہا ہے اس سے پہلے یہ بھی سٹریس کے لیے ہوتا ہے. تو وَلَقَدْ، اور یقیناً یعنی انڈیڈ، وصینا ہم نے تاکید کی تھی، ہم نے نصیحت کی تھی، یا ہم نے بہت تاکید کے ساتھ کہا تھا. وصیت کس کو کی تھی؟ مفعول کون ہے؟ وصیت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وصیت کی، تو ہم فاعل ہو گیا یہ وصینا والا. مفعول کیا ہے اس کا؟ کس کو کی وصیت ہم نے؟ اوت الکتاب. ہاں، ان لوگوں کو وصیت کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اب یہ آبجیکٹ ہے نا، یعنی وصیت یہ ریسیو کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی. تو یہ پہلا مفعول ہو گیا، ہم نے وصیت کی تھی ان کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی تھی. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، یعنی تمہیں بھی اسی بات کی وصیت کی ہے. وہ بات کیا ہے جس کی وصیت کی تھی ان کو بھی اور تمہیں بھی؟ ان کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ اللہ کا ڈر اللہ کا رکھو تقوی اور اس کی اختیار کرو. نافرمانی سے بچو. ٹھیک ہے. تو اب یہ وصیت ہے جو اہل کتاب کو بھی کی گئی، اور یہ وصیت تمہیں یعنی امت مسلمہ کو بھی کی گئی. اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایاکم ڈیٹیچ ہو کے آ رہا ہے، حالانکہ یہ ورب سے پہلے نہیں آیا. پہلے تو ہم وہ والی ایگزامپلس دیکھ رہے تھے نا جہاں سٹریس کے لیے اس کو پہلے لے کے آ رہے ہیں، جیسے ایاکا کا کیس ہے. ادھر یہ پہلے نہیں آ رہا، لیکن ادھر بعد میں آیا، پھر بھی ڈیٹیچ ہے. اور وجہ کیا ہے ڈیٹیچ ہونے کی؟ کیونکہ یہاں آپ اس کو فیل کے ساتھ تو نہیں لا رہے نا، آپ بیچ میں یہ مفعول ایک اور جو آ گیا تھا. دو مفعول ہے نا یہاں پہ، ایک اہل کتاب اور ایک تم. تو اب یہاں آپ اس کو فیل سے چونکہ فاصلے پہ لائے ہیں تو obviously اب کیسے اٹیچ کرتے؟ ہاں، یہ یوں اٹیچ ہو سکتا تھا کہ آپ پہلے پروناؤن بولتے اور بعد میں اہل کتاب کا تذکرہ کرتے، لیکن اس میں پھر obviously آرڈر چینج ہو جاتا. پھر وہ یوں ہوتا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَاكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. تو اس طرح اگر لاتے تو پھر اٹیچ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کو جس ترتیب میں یہ وصیت کی ہے اسی ترتیب سے بیان کر رہے ہیں کہ پہلے یہ وصیت اہل کتاب کو کی تھی چونکہ وہ تم سے پہلے تھے، اور بعد میں تم لوگ آئے اور اب تم کو بھی وہی والی وصیت کر رہے ہیں جو پہلے والوں کو کی تھی. تو اب جس آرڈر میں یہ وصیت ہوئی تھی اسی آرڈر میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے نا. تو اس لیے پہلے اہل کتاب کا ذکر ہے اور بعد میں تمہارا ذکر ہے. تو آبویسلی اگر ہم نے یہ کم کی ضمیر بعد میں لانی ہے تو اب ہم اس کو اٹیچ تو اب نہیں کر سکتے نا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سینیریو میں اٹیچ ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ پہلے آپ نے اہل کتاب کا تذکرہ کرنا اور بعد میں یہ کہنا ہے اور تمہیں بھی. تو پھر آپ کو اسی طرح بولنا پڑے گا، چونکہ آپ یوں تو نہیں کہیں گے نا کہ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَكُمْ. اور وہ چونکہ گیپ ہی اتنا آ گیا ورب کے ساتھ تو پھر ڈیٹیچ کر رہے ہیں آپ. صحیح ہے جی. اور یہاں پہ بھی ویسے دیکھیں تو سٹریس کسی حد تک ادھر بھی ہے کہ انہیں کی تھی اور تمہیں بھی، لیکن ادھر میننگ لمٹ نہیں ہو رہا جیسے پہلے لمٹ ہو رہا تھا. اچھا آگے دیکھیں، نحن نرزقہم وإیاکم. نرزقو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ نرزقو مضارع ہے. اور یہاں ویسے ایک سوال آتا ہے کہ نحنو کیوں یوز کیا گیا ہے؟ نرزقو بھی جو ہے یہ بھی تو متکلم ہی کا صیغہ ہے نا. نرزقو کا بھی مطلب ہے ہم رزق دیتے ہیں، تو یہ نحنو کیوں آیا؟ اسٹریس دینے کے لیے کہ ہم ہی دیتے ہیں. ہاں یس. اگر نحنو نہ ہو
صرف نرزقو بولیں تو اس کا مطلب ہے ہم رزق دیتے ہیں، لیکن نحنو نرزقو ہم ہی رزق دیتے ہیں، تو ہم پہ فوکس ہے یہاں پہ، ہم ہی ہیں جو رزق دیتے ہیں. کس کو؟ تم سب کو. ان کو ان سب اور پہلے تم ہم، ہاں ہم ہی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو، ان کو. وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں اور تمہیں بھی. اب یہاں دیکھیں تو یہاں مفعول کتنے آ رہے ہیں؟ دو. دو ہے نا، انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، اور تمہیں بھی. دونوں ہی ضمیریں ہیں، تو obviously اب دو میں سے ایک ہی اٹیچ ہو کے آئے گی نا، دونوں تو نہیں اٹیچ ہو سکتی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. وہ آپ کی مطلب وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کم کو اٹیچ کر لیں اور یا ہم کو کر لیں، لیکن ایک تو اٹیچ ہوگی جو پہلے آ رہی ہے، جو بعد والی ہے وہ تو پھر ڈیٹیچ ہی کریں گے نا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یوں بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پلیسمنٹ چینج کر دیں کہ نحنو نرزقکم وَإِيَّاهُمْ، یوں بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر obviously وہ جو فوکس ہے وہ چینج ہو جائے گا. یہاں پہ پہلے ہم ہے اور پھر ایاکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی اور تمہیں بھی. تو یہاں جیسے اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ تم وہ جو بچوں کے آنے سے ڈرو مت، ان کے آنے سے تمہارے رزق میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی، ان کو تو ہم دیں گے، تمہیں بھی دیں گے، تمہارا رزق جو لکھا ہے وہ تمہارا ہے ہی، وہ تمہارا رزق نہیں لے رہے آ کے. تو اس لیے ایاکم کو بعد میں لائیں. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے نا؟ ادھر بھی دو میں سے ایک ڈیٹیچ ہو کے آنی تھی، جو کہ دونوں کو ایٹ سیم ٹائم آپ اٹیچ نہیں کر سکتے. یہی سیم کیس اگلی آیت میں بھی ہے، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ یرزق، اللہ ہی اللہ ہی رزق دیتا ہے. کسے؟ انہیں بھی اور تمہیں بھی. یس، ہاں یہاں پہ وہی پیچھے کسی جمع کی بات ہو رہی ہے، انہیں وإیاکم اور تمہیں بھی. صحیح ہے. اچھا ویسے یہاں پہ ویسے ہی سائڈ کوشچن ہے، اگر یہ نہیں ہاں جی بتائیں. سر، ہاں جمع کے لیے ہے یا فیمیل کے لیے ہے؟ ہاں فیمیل کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ جمع غیر عاقل کے لیے بھی آتا ہے نا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اس سے پہلے کسی جمع کی بات ہو رہی ہے. پچھلے والی جو ہے نرزقہم، یہ بھی تو اٹیچڈ نہیں ہے، یہ بھی تو اٹیچڈ ہی ہے، اٹیچڈ نہیں ہے یہ. ہم جو ہے جی جی ہوم تو اٹیچ ہو کے آ رہی ہے، لیکن ایاکم ڈیٹیچڈ ہے نا. تو وہ وہی میں کہہ رہا تھا کہ جب دو ضمیریں اگر آئیں گی تو ایک کو اٹیچ کر فیل کے ساتھ تو ایک ہی آ سکتی ہے نا، دوسری جو فاصلے پہ آئے گی وہ پھر ڈیٹیچ ہو کے آئے گی. ٹھیک ہے، ان دونوں آیات میں یہی ہو رہا ہے نا کہ دو مفعول ہیں اور دونوں ہی پروناؤنز ہیں، تو ایک پروناؤن فیل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، دوسرا ڈیٹیچ ہو کے آئے گا. پھر صحیح ہے. تو ان دونوں جگہ پہ ہوم اور ہا اٹیچ ہوا، ایاکم ڈیٹیچ ہو گیا. اچھا میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اچھا ان دو میں کیا فرق ہے؟ اللہ یرزقها اور اگر یوں ہو کہ یرزقها اللہ، اس میں کوئی میننگ پہ فرق پڑتا ہے کہ اللہ کا لفظ ہم بعد میں لائیں یا پہلے لائیں؟ جی جب پہلے لائیں گے تو میننگ ریسٹرکٹ ہو جائے گا کہ صرف اللہ ہی رزق ہوتا ہے. ہاں صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہے. اب مطلب ویسے یرزق اللہ جو ہے نا یہ سمپل جملے فعلیہ ہے، پہلے فعل اور پھر اللہ فاعل. لیکن اگر آپ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ جملہ اسمیہ بناتے ہیں، یعنی پہلے اللہ کے لفظ کو مبتدا بنا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد خبر میں یرزقو آ رہا ہے، تو جب بھی ایسا ہوتا ہے یہاں سٹریس ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی. نا صحیح ہے جی. تو یہ والی بات ہو گئی کلیئر جی کہ یہ ڈیٹیچ ہو کے کب آتے ہیں والے پروناؤنس؟ جی یا تو یہ اس طرح کے کیسز میں آتے ہیں جہاں ملٹیپل پروناؤنس ہوں یا ملٹیپل آبجیکٹس ہوں، یا ورب جو آ رہا ہے وہ ورب اور وہ جو پروناؤن ہے وہ اکٹھا نہ آ سکتا ہو، بیچ میں کوئی فاصلہ ہو. تو یہ تو مجبوری والا کیس ہے. اور باقی جب ہم اس کو خود انٹینشنلی ڈیٹیچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے سٹریس دینا اور میننگ کو لمٹ کرنا آبجیکٹ سے. اس صورت میں ہم پھر پہلے آبجیکٹ لاتے ہیں اور بعد میں پھر فعل لاتے ہیں.
چلیں باقی اس کی ایگزامپلز آپ پھر خود اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ جو سلائیڈز ہیں اس کے اندر ہی میں نے یہ شامل کی ہوئی ہے یہ لسٹ. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے؟ اب یہ پروناؤنز ہمارے مکمل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے ہم نے ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں. سر جو کم ہے وہ تو پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے نا, لیکن پھر جب ہم کہتے ہیں وعلیکم سنگل کو بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی پھر ہم کم کا ہی پروناؤن یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, جو جمع والے جو لفظ ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز ہم واحد کے لیے بھی بول دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس میں سہولت ہوتی ہے کہ آپ کو وہ لفظ, مطلب جیسے السلام علیکم ہے نا, کم اب ایسا لفظ ہے جو دو کے لیے بھی بول سکتے ہیں, تین کے لیے بھی, اور مطلب چونکہ اگر ہم جمع کا لفظ بولیں تو اس میں تھوڑے بھی تو شامل ہے نا, جمع میں ایک بھی شامل ہے, دو بھی شامل ہے, اور تین اور اس سے زیادہ بھی شامل ہیں, تو آپ کو پھر اسپیسیفائی نہیں کرنا پڑتا. ہاں لیکن اگر ہم علیکہ بولیں گے تو وہ صرف ایک کے لیے ہوگا, یا کما بولیں گے تو صرف دو کے لیے ہوگا. تو جمع چونکہ ایک کولیکٹیو ناؤن کی طرح ہوتا ہے, اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں. جب زیادہ کے لیے بول رہے ہیں تو اس میں ایک اور دو بھی شامل ہے, اور اس میں وہ فیمیلز بھی کورڈ ہیں. تو اس لیے جو اس طرح کے ایکسپریشن ہوتے ہیں جو کامن ایکسپریشنز ہیں, ان میں جنرلی پھر ہم جمع والی ضمیر بول رہے ہوتے ہیں, چونکہ اس کو پھر آپ ہر جگہ بول سکتے ہیں, آپ کو پروناؤن ہر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. ٹھیک ہے, جی سر جی. یہ جو جمع مذکر کا لفظ ہوتا ہے نا, یہ ہر سچویشن میں چل جاتا ہے, کیونکہ ویسے ایک بندے کو بھی عزت دینے کے لیے بھی ہم جمع کا لفظ بولتے ہیں, جیسے تم کے لیے آپ جو فرشتے ہوتے ہیں, فرشتے جو ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک بندے کو اگر سلام کرتے ہیں ان کے ساتھ کم از کم دو فرشتے ہیں, تو وہ ان کو بھی تو اس وجہ ان کو سے بھی سلام کی نیت. ہاں ٹھیک ہے جی. آپ کوئی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ جی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ اگر عرب میں کسی اکیلے کو سلام کریں گے تو السلام علیکم کہہ کے کریں گے نا؟ جی یہ ایسے ہی کہتے ہیں, السلام علیکم ہی. صحیح. چلیں جی, اب آگے جو ہے یہ اسماء موصولہ اور جو ریلیٹو پروناؤنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ ذرا لیکن لمبا ٹاپک ہے تو ہم اس کو چنکس پہ پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے. اب چونکہ جو نیکسٹ ہماری کلاس ہے اس سے ہم اب کوارٹر 3 میں سٹارٹ کر رہے ہیں, جو روٹ ورڈ اور اسٹرکچر والی ڈسکشنز ہوتی ہیں نا, جو ورڈ پیٹرن والی, تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسماء موصولہ کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چنکس میں پڑھ رہے ہوں گے, چونکہ ویسے ذرا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اور اگر اس پہ فوکس کر کے پڑھیں تو تھوڑا سا بورنگ بھی ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج جسٹ ہم اس کا ایک تعارف لے رہے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کو ذرا سمجھنے کے لیے پہلے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہیں اور معنی کیا ہوتا ہے ان کا. یہ ایک جملہ ہے, الطالب یدرس. کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ طالب علم پڑھتا ہے. طالب علم پڑھتا ہے. اور الطالب مجتہد. طالب علم محنتی ہے. طالب علم محنتی ہے. یہ ایک ہی جملہ ہے یا دو الگ جملے ہیں؟ الگ جملے. دو الگ جملے ہیں, اور آپس میں کنیکٹڈ بھی نہیں ہے نا. تو اگر ہم ان کو ہم یہ کریں کہ ہم طالب جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہو, ہم اس کی جگہ ضمیر بولیں, تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ الطالب یدرس ہوا مجتہد. اس کیس میں بھی یہ دو جملے ہوں گے کہ ایک ہی جملہ ہے؟ ایک ہو گیا. ایک ہو گیا نہیں ہے, ایک ابھی بھی نہیں ہوا. ہاں لیکن یہ کہ ہوا لگا کے آپس میں یہ دونوں ذرا کنیکٹڈ لگ رہے ہیں. اب ایک سیکوینس بن گیا ہے کہ ہم پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پڑھتا ہے اور پھر بتا رہے ہیں کہ وہ محنتی ہے, لیکن ہیں ابھی بھی دونوں الگ الگ جملے ہیں نا. اب طالب مبتدا, یدرسو یہ جو فعل ہے یہ اس کے خبر کے طور پہ آ رہا ہے, اور پھر ہوا مبتدا اور مجتہد خبر, دو انڈیپینڈنٹ جملے ہیں, اگرچہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میننگ میں کنیکٹڈ بھی ہیں.
اگر میں یہ چاہوں کہ ان دونوں جملوں کو میں ملا کے ایک جملہ بنا دوں، یعنی ایک ایسا جملہ ہو جس میں طالب علم کے بارے میں یہ دونوں باتیں آ جائیں کہ وہ پڑھ رہا ہے اور وہ محنتی بھی ہے، تو پھر سر ہم یوں کر سکتے ہیں الطالب یدرس و مجتہد. الطالب ٹھیک ہے؟ الطالب الذی یدرس مجتہد. الطالب الذی یدرس مجتہد. ٹھیک ہے جی، اور کون بتانا چاہتا ہے؟ الطالب یدرس الذی مجتہد. جی یہ ہوگا. الطالب اوکے، اس طرح سے ہوگا نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے الطالب الذی یدرس ہوا مجتہد. اوکے، کافی ساری آپشنز آ گئی ہیں. اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ یدرس وہو مجتہد. الطالب یدرس وہو مجتہد. ٹھیک ہے، اچھا اور محنتی لڑکا پڑھتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، محنتی لڑکا پڑھتا ہے. الطالب المجتہد یدرس. ٹھیک ہے، اوکے. اور چلیں، اچھا جو آخری والی مثال ہے کہ محنتی لڑکا پڑھتا ہے، جو میرا خیال ہے سمیہ نے دی ہے، اس والے کیس میں اس کو تو ہم ایز اٹ از عربی میں لا سکتے ہیں نا، الطالب المجتہد یدرس. ایک منٹ میں اس کو نا بلکہ اس پہ کر لیتے ہیں ہم، وائٹ بورڈ پہ، ذرا آسان ہو جائے گا سمجھنا. اچھا، اگر ہم یہ والی بات کریں جو سب سے آخری مثال ہے، کیا دی تھی آپ نے کہ محنتی طالب علم پڑھتا ہے، یہ ہے نا یہ والا؟ طالب المجتہد یدرس. ہاں، اگر ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ محنتی طالب علم پڑھتا ہے، تو یہ جملہ تو ہم اس طرح سمپلی لا سکتے ہیں کہ الطالب المجتہد یدرس. ٹھیک ہو گیا. اس سینیریو میں تو کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے، اور بس ہم نے مجتہد کو صفہ بنا دیا طالب کی، اور اینڈ پہ خبر آ گئی. دوسرا ایک جملہ آیا تھا کہ الطالب یدرس وہو مجتہد. اب اس میں واو کے ساتھ کنیکٹ تو ہو رہا ہے، لیکن واو ان دو الگ جملوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. یعنی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو دونوں بیسیکلی انڈیپینڈنٹ جملے ہیں. ہوا مجتہد یہ پورا جملہ ہے نا، وہ محنتی ہے، اور الطالب یدرس طالب علم پڑھتا ہے، تو یہ بھی دو انڈیپینڈنٹ جملے ہیں. ہم اس وقت جو کیس ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی جملہ رکھیں اور اس میں کسی طرح یدرس اور مجتہد کو کنیکٹ کر دیں. تو اگر تو ہم یہ والا سیکوینس فالو کریں تو اس میں تو ہمیں کسی کنیکٹر کی ضرورت نہیں پیش آتی. لیکن ان کیس اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ جو طالب علم پڑھ رہا ہے وہ محنتی ہے، پھر مجھے بیچ میں کنیکٹر چاہیے نا، جیسے ابھی آپ لوگوں نے ایگزامپلس دی تھی. اس طرح کے کیس میں ہمیں کنیکٹر ریکوائرڈ ہے. اگر میں نے یہ، یعنی اس پہ اگر میرا فوکس یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سامنے والے کو کہ بیسیکلی محنتی کون ہوتا ہے، وہ محنتی ہے وہ اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہے. تو پھر ہم لیٹ سے ہم پہلے یہ کر لیتے ہیں ہم کہ الطالب مجتہد، یہ ہمارے پاس فکس ہے کہ ہم نے سبجیکٹ رکھنا ہے طالب کو اور ہم نے خبر رکھنا ہے مجتہد کو. اب بیچ میں فلر یہ ہے، میں نے یہ ایڈ کرنا ہے طالب علم کے بارے میں کہ کون سا طالب علم محنتی ہے، جو طالب علم پڑھتا ہے. اب اگر میں یہاں ایسے ہی یدرسو لاؤں تو یہاں پہ ایک آپ کو مسنگ لنک لگ رہا ہے نا، الطالب یدرسو مجتہد. اگر آپ ویسے اس کو دیکھیں تو اگر ہم اس کو لٹرلی ٹرانسلیٹ کریں گے ہوگا کہ طالب علم یدرسو پڑھتا ہے، مجتہد محنتی. یہ لفظ آپس میں ڈسکنیکٹڈ لگ رہے ہیں نا، ایک لنک مسنگ ہے کوئی. تو اگر ہم اس طرح کی انفارمیشن جیسے بیچ میں کسی کے لیے ایڈ کرنا چاہیں کہ ہم طالب علم کے بارے میں جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ کون سا طالب علم محنتی ہے جو پڑھتا ہے، تو ہمیں پھر بیچ میں ایک کنیکٹر چاہیے ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں جو کا لفظ ایڈ کر رہے ہیں، یا انگلش میں جیسے ہم ہو کہیں گے کہ دا اسٹوڈنٹ ہو اسٹڈیز
تو اب اسی طرح عربی میں ہم اس کنیکٹر کے طور پہ الذی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ الذی بیسیکلی کیا کر رہا ہے, یہ اس ورب کو, یہ جو ید رسو ہے, یہ اس ورب کو کنیکٹ کر رہا ہے آ کے طالب کے ساتھ. کیونکہ اگر یہ ید رسو ویسے ہم طالب کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے بغیر الذی کے. اگر الذی نہیں ہوگا تو یہ دو الگ الگ لفظ ہوں گے. طالب علم وہ پڑھتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے الطالب الذی یدرس, اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اب آپس میں کنیکٹڈ ہیں, کہ وہ طالب علم جو پڑھتا ہے. تو الذی بیسیکلی کیا کر رہا ہے, یہ اپنے سے بعد والے جملے کو, یہ جو کہنے کو یہ ایک فعل ہے لیکن یہ ہے تو پورا جملہ نا, وہ پڑھتا ہے, ہی اسٹڈیز, یہ اپنے بعد والے جملے کو کنیکٹ کرتا ہے اپنے سے پہلے والے لفظ کے ساتھ, اپنے سے پہلے والے اسم کے ساتھ. کلیئر ہے یہ بات؟ ہاں جی سر. دیکھیے, اچھا ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو بہت سوالات پوچھتا ہے وہ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جملہ میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں نے اس بات کو سیریس نہیں لے لینا. تو اب ہم لیٹ سے اسٹیٹمنٹ ہم یہ بنا لیتے ہیں کہ وہ طالب علم جو بہت سوال کرتا ہے سیکھتا ہے. تو اس میں جو ہمارا بیسک جملہ ہے وہ ہے کہ طالب علم سیکھتا ہے, یعنی ہمارا سبجیکٹ کیا ہے, طالب علم, طالب, اور ہماری بیسک خبر کیا ہے, سیکھتا ہے, جوائنٹ پہ آ رہی. ایسے ہی ہے نا. تو ہم یہ والے جو دو پارٹس ہیں ہم اس کو پہلے ہی فکس کر لیتے ہیں. الطالب یتعلم, الطالب یتعلم, طالب علم سیکھتا ہے. اب بیچ میں ہم یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا طالب علم سیکھتا ہے. الذی للسؤال, الذی یسأل, یسأل, ٹھیک ہے, کثیرا. تو الذی یسأل کثیرا یتعلم. اب یہاں پہ بھی بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو الذی ہے ہم کیوں یوز کر رہے ہیں, چونکہ ہم طالب علم کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے آگے یسأل کے ساتھ, اور ہم یسأل کے ذریعے یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کون سا طالب علم سیکھتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ والا طالب علم سیکھتا ہے جو پوچھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ویسے ہم یہاں الذی نہ لائیں, اگر ہم ویسے بولیں الطالب یسأل کثیرا تو یہ والا میننگ نہیں آئے گا اس کا, وہ انڈیپینڈنٹ ایک خبر بن جائے گی, وہ ہو جائے گا طالب علم بہت سوال کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو الذی جو ہے اس کا کام بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اپنے بعد والے, اپنے سے پہلے والے کسی لفظ کو یا اپنے بعد والے جملے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اور اس طرح یہ اپنے سے بعد والے جملے کو ایک لحاظ سے یہ ایڈجیکٹو یا صفت بنا دیتا ہے پہلے والے لفظ کی. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں اب ہم طالب علم کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا کہ کون سا طالب علم, سوال کرنے والا طالب علم. تو یہ ایک طرح سے صفت بن گئی ہے نا طالب علم کی کہ وہ سوال کر رہا ہے, اور ادھر ہم نے اس کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ تو اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں جو آ کے اپنے بعد والے جملے کو اپنے سے پہلے والے لفظ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس لفظ کو, پہلے والے لفظ کو, ان کو ہم کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤنس کو. الذی جو ہے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے, اسماء موصولہ. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ایک تو یہ کنیکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور دوسرا یہ بیسیکلی پہلے والے لفظ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا ایڈجیکٹو بنا رہے ہوتے ہیں پہلے والے لفظ کا. تو سر یہ فائل کے بعد آتے ہیں سبجیکٹ کے؟ اچھا, اس کو آپ یہ والا جو سوال ہے کہ جملے میں کہاں لائیں گے, آپ اس کو ہر طرح لا سکتے ہیں. آپ اس کو فاعل کے بعد بھی لا سکتے ہیں, مبتدا کے بعد بھی لا سکتے ہیں, مفعول کے بعد بھی لا سکتے ہیں. تو اس کے استعمال میں بہت آزادی ہے. تو سر اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کا جو استعمال ہے نا وہ کافی تفصیلات ہیں اس میں, ڈیٹیلڈ ہے یہ ٹاپک, تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پہ پڑھیں گے. لیکن سمپل یہ کہ یہ جملے میں ہر جگہ آ سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. سر یہاں اس پیج پہ جو آپ نے سیکنڈ لائن میں لکھا تھا ہوا مجتہد, وہاں حصر کا مفہوم تھا کیا جی؟ یہ وہوا مجتہد والا جی. ہاں, ادھر یہ ہے کہ طالب علم پڑھتا ہے اور وہ محنتی ہے, یہ ہوگا.
تو اب یہاں پہ وہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ دو مختلف جملے ہیں، لیکن وہ آپس میں جملے کنیکٹڈ ہیں. یہ ہوگا نا کہ the student studies and he is hard working. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم نے ایک جملہ بنانا ہے یا ریلیٹو پروناؤن لانا ہے تو وہ یوں ہو جائے گا کہ the student who studies is hard working. تو وہ who studies کے ساتھ وہ ایک ہی اب جملہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ جی تو بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پرپس تو یہ ہے نا کہ پہلے والے لفظ کو ڈیفائن ہی کر رہا ہے نا. تو جملے میں ایک طرح سے یہ صفت والا ہی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک ہی سمپل ایڈجیکٹو ہوتا ہے، جیسے الطالب المجتہد. المجتہد صفت ہے نا طالب کی، یہ سمپل ایڈجیکٹو ہے، اس سے کنیکٹر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن الذی جو ہے یہ ہم لاتے ہیں جب اس کے بعد کوئی پورا جملہ ہو. جیسے یہ دیکھیں الذی یدرسو، اب یہ ورب ہے نا جو پورا جملہ ہے فعلیہ ہے. اسی طرح یسأل کثیرن پورا جملہ فعلیہ ہے. تو اس کو اگر آپ نے ایک جملے کو کسی لفظ کی صفت بنانا ہے تو پھر آپ کو الذی چاہیے بیچ میں. جی یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کا بیسک فنکشن کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، باقی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی کلاسز میں، چونکہ اس کی ٹرانسلیشن میں نا کچھ پرابلمز ہوتے ہیں اس کو سمجھنے میں. تو وہ انشاءاللہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ آج سے اب آپ لوگ سمپل سٹرکچر سے ذرا کمپلیکس سٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے پڑھے تھے نا، تو اب ذرا الذی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جملہ کافی بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اب ایک ہی جملے کے اندر مختلف جملے ہوں گے، تو اب انشاءاللہ بڑے بڑے جملے بھی اس کے بعد کرنے لگیں گے. جی شاہین. جی ایک بات پوچھنی تھی کہ وہ جو 9 to 10 گروپ میں آپ نے وہ کہا تھا کہ گوگل ڈرائیو پہ سیکنڈ جو ٹرم کا ہے تو وہ 2023 تک ہے لیکچر، تو وہ میں نے چیک کیا تو وہ 20 تک ہی ہیں. اچھا نہیں، اب تو یہ میں نے میرا خیال ہے کل پرسوں میسج کیا تھا، تو اب تو وہ مطلب سارے اس میں ایڈڈ ہیں سارے لیکچرز. 23 تک ہیں فلور ڈرائیو میں. ہاں اس میں وہ جو لیکچر سلائیڈز والے فولڈر ہیں نا آپ اس میں دیکھیے گا، وہ ممکن ہے آپ دوسرے فولڈر میں چیک کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ الذی بیسیکلی کنیکٹر ہے جو یدرسو کو طالب کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، اور یہ الذی یدرسو یہ طالب علم کا ایک ایڈجیکٹو ہی ہے، اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو اسی طرح جیسے ہم نے وہ ابھی یہ جملہ کیا تھا الطالب المجتہد یدرسو، تو جیسے المجتہد صفہ ہے اسی طرح سمجھیں الذی یدرس بھی صفہ ہی ہے طالب کی. مثلا یہاں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں الطالب صغیر الطالب مجتہد. اب یہاں تو اسم ہے نا دونوں، طالب علم چھوٹا ہے اور طالب علم محنتی ہے. اس کو اگر ہم ایک جملہ بنانا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا طالب علم محنتی ہے. چھوٹا طالب علم محنتی ہے، یہاں ہمیں الذی کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ نہیں ہے نا، چونکہ یہاں سمپل ون ورڈ ایڈجیکٹو ہے ہمارے پاس، تو ہم سمپلی یہ کہہ دیں گے الطالب الصغیر مجتہد. تو آپ سمجھ رہے ہیں بیسیکلی الذی وہاں آتا ہے جب آپ نے بعد والے بات کو ایڈجیکٹو بنانا ہے، لیکن آپ اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر نہیں سکتے ناؤن کے ساتھ. لیکن جو ویسے ہی ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ آئیں گے، تو الصغیر کے ساتھ آپ کو الذی نہیں چاہیے. ہاں لیکن آپ مثلاً آگے اس کا کوئی ایکٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ طالب علم جو جیسے ہم نے کہا تھا جو پڑھتا ہے، جو سوال کرتا ہے، ہم اس طرح کا کوئی جملہ بھی دے سکتے ہیں وہ طالب علم مثال کے طور پہ جس کا گھر دور ہے یا جو امریکہ سے ہے. اس طرح کے اگر آپ آگے پورے جملوں کو ایڈجیکٹو بنائیں گے نا پھر آپ کو الذی چاہیے. الطالب الذی من امریکہ مجتہد، الطالب الذی بیتہ بعید مجتہد. ٹھیک ہے، تو الذی پھر ایسی جگہوں پہ آتا ہے جہاں بعد میں پورا فریز ہے یا پورا سینٹینس ہے اور اس کو آپ ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. کلیئر؟
यस सर। चले, अब अल्लज़ी जो है ये वाली फॉर्म तो हम लाते हैं मैस्कुलिन के लिए, अब फेमिनिन में हम ये इसको चेंज कर देते हैं। जैसे ये है कि तालिबा पढ़ती और मेहनती है, अगर हमने ये कहना है कि वो स्टूडेंट जो पढ़ती है मेहनती है, तो अब हम यहाँ अल्लज़ी नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या आएगा, अत्तालिबा, अल्लती। अल्लती, अल्लती। अल की जगह ता यूज करते हैं, अत्तालिबा अल्लती तदरुस मुज्तहिदा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक जुमला है कि अलबिन्तु तजलिस, लड़की बैठी हुई है, और दूसरा जुमला है वो लड़की जो है वो तमीज़दार है। तो हमने अगर ये कहना है कि वो लड़की जो बैठी हुई है वो तमीज़दार है, तो फिर कैसे कहेंगे? अलबिन्तुल्लती तजलिसु मुहद्दिबा। सही हो गया, अल्लती आएगा बीच में एज अ कनेक्टर। अगर दो लोगों की बात करेंगे, वो दो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो मेहनती हैं, तो दो के लिए हम बोलते हैं अल्लज़ी के बजाय अल्लज़ानी। अल्लाजानी। अत्तालिबान अल्लज़ानी यदरुसानी मुज्तहिदानी। और फीमेल्स के लिए क्या होगा दो में? अल्लातानी। अल्लतानी। अत्तालिबतान अल्लतानी तदरुसानी मुज्तहिदान। ठीक है, वो दो जो पढ़ती हैं वो मेहनती हैं। अच्छा, अत्तुल्लाब यदरुसून, अत्तुल्लाब मुज्तहिदून, अब ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ज्यादा के लिए क्या होता है? अल्लादीना। अल्लज़ीना। ठीक है, तो अत्तुल्लाबुल्लज़ीना यदरुसूना मुज्तहिदून, सही है। अच्छा, इसी तरह खवातीन ज्यादा हैं तो फिर वो उनका भी अल्लाह फीमेल जीना स्टूडेंट्स ही जो आता है पढ़ती हैं, बोलने। नहीं मुअन्नस में अल्लाती, अल्लाह तालिबात अल्लाती यदरुसना मुज्तहिदात। ठीक है जी। तो जो इस तरह के लफ्ज हैं जो बाद वाले जुमले या फ्रेज को कनेक्ट करते हैं पहले वाले लफ्ज से, और वो एज एन एडजेक्टिव सर्व कर रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, या अरबी में और उर्दू में इनको अस्माए मौसूला कहते हैं। वाहिद में अल्लज़ी और अल्लती, मुसन्ना अल्लज़ानी अल्लतानी, जमा अल्लज़ीना और अल्लाती। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है, आपने कुरान में बहुत देखा होगा, कभी कभार हम जुमला शुरू ही अल्लज़ी से कर रहे होते हैं, अल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू। तो यहाँ अब आप कहेंगे कि मौसूफ तो आ ही नहीं रहा, तो फिर ये तो हम अभी जो बात कर रहे थे कि ये अल्लज़ी वगैरह जो ये सिफत बन के यूज होते हैं, तो यहाँ पे मौसूफ कहाँ गया? वो होता ही है समटाइम्स, मतलब इसका मौसूफ वैसे ही बहुत एविडेंट होता है, बहुत ऑब्वियस होता है। तो कई दफा हम जुमला जब अल्लज़ी अल्लज़ीना वगैरह से शुरू कर रहे होते हैं, तो जैसे वहां पे हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि वो लोग, ये हम कह रहे हैं ना, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और जिन्होंने झुटलाया। तो जहां पर्सन या मैन या थिंग इस तरह का कोई कॉमन या जेनेरिक वर्ड हो मौसूफ, तो वो जिक्र करने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपली अल्लज़ी या अल्लज़ीना से शुरू कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो असल में तो यहाँ कहना हम यही चाह रहे हैं ना कि यानी मसलन हम ये कह रहे हैं कि अर्रिजाल या अन्नास या अल अशखास, ये वाली हम बात कर रहे हैं ना कि वो लोग। लेकिन ये इतना ऑब्वियस वर्ड है कि ये जिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप ये नहीं भी लाएंगे तो सबको समझ आ जाएगी कि अल्लज़ीना कुछ लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए समटाइम्स इससे पहले कोई लफ्ज नहीं आ रहा होता, ये स्टार्ट ही जुमला इसी से हो रहा होता है, अल्लज़ी अल्लज़ीना से। ठीक है जी। सर ये जो फिर या अय्युहल्लज़ीना है, या अय्युहा अल्लज़, मतलब या अय्युहल्लज़ीना, फिर अय्यु भी है, उसमें हा भी है, और फिर अल्लज़ीना भी है, ये किस तरह से है? इसमें जो अल्लज़ीना आमनू है, ये तो वही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी अल्लज़ीना है जो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और आमनू उसके बाद ये वो लफ्ज़ है जो जिसके साथ अल्लज़ीना कनेक्टेड अपने से पहले वाले जुमले से। और इधर भी वैसे वो जो इसका मौसूफ है वो मिसिंग है, वो भी लोगों के सेंस में है कि वो लोग जो ईमान लाए हो। जो बाकी अपने अय्युहा का पूछा है, तो ये इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक ये कि इसमें जो या है
اور ایوہا جو ہے یہ دونوں ہوتے ہیں بلانے کے لیے، کسی کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے یا جو ہے یہ ایڈریس کرنے کا انداز ہے حرف ندا، اسی طرح جو ایوہا ہے یہ بھی ایڈریس کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور آپ ان دونوں کو اکٹھا بھی کر لیتے ہیں، جہاں سٹریس دینا ہو تو پھر آپ یا ایوہا کہتے ہیں. جیسے یہ عام طور پہ جب خطبہ دے رہے ہوں، جب اس طرح کا کوئی خطاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر ڈبل ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ یا بھی اور ایوہا بھی، تو آپ زیادہ اٹینشن کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک یہ اس کی سمپل ایکسپلینیشن ہے، لیکن زیادہ اگر اس کو اسٹرکٹلی جا کے یا ڈیٹیل میں دیکھیں تو ایو اور ہا یہ بھی اصل میں دو لفظ ہوتے ہیں. یہ جو ایو ہوتا ہے یہ وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں اے. ہم نہیں کہتے اے لڑکے، اے آدمی، اے اللہ. تو اے جو ہے یہ عربی میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کو پروناؤنس ای کرتے ہیں. ہم لوگ اے کرتے ہیں، وہ لوگ ای کرتے ہیں. اور جیسے ای کرتے ہیں وہی بھی کیا جاتا ہے، وہی ای. جیسے آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو ای فاطمہ، تو یہ کامن ہے. اور جیسے ای کے ساتھ بلاتے ہیں، اسی طرح آ کے ساتھ بھی بلاتے ہیں سم ٹائمز صرف، یعنی یہ مزید شارٹ ہو جاتا ہے ای سے آ. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ڈیفرنٹ ہے نا، ہم بھی او، اے، ارے، ابے، اے، مختلف الفاظ ہیں بلانے کے لیے. تو اسی طرح عربی میں بھی کئی اس کے آپشنز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ای بولیں صرف بلانے کے لیے. اس کے بعد جو ہا ایڈ کیا جاتا ہے یہ ہا اٹینٹیو کرنے کے لیے ہوتا ہے، سامنے والے کو بلانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ الرٹ کرنے کے لیے. تو جب ہا اور ای اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر یہ ای جو ہے اس کو مشدد کر دیا جاتا ہے ساتھ ملانے کے لیے. ای ہا کے بجائے بولتے ہیں پھر ایوہا. تو اس میں یا جو ہے یہ بھی ایڈریس کرنے کے لیے ہے، ای بھی ایڈریس کرنے کے لیے، اور ہا جو ہے یہ الرٹ کرنے کے لیے. تو آپ ڈبل ایڈریسنگ ورڈ لا رہے ہیں، وہ بھی سٹریس ہے. اور ہا اگین لا رہے ہیں جو خود ایک الرٹ کرنے کا لفظ ہے، تو وہ بھی ایک ایڈڈ سٹریس ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم بات ہے، تو غور سے سنا اسے. تو یا ایوہا کے ساتھ چونکہ نارمل ویسے کیجول کنورسیشن میں یہ نہیں آتا یہ خطاب، یہ ہمیشہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی بہت اہم اناؤنسمنٹ ہونی ہے. تو یہ پہلے سے جیسے آپ اٹینٹیو کر رہے ہیں سب کو، یہ غور سے سنو آگے، بہت اہم بات ہے. اور یہ ہا جو ہے یہ والا جو الرٹ کرنے والا نا، یہ عربی میں بہت کامن ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ آتا ہے. مطلب سم ٹائمز ویسے ہی جملہ شروع ہی ہا سے کرتے ہیں. ہا امقرؤ کتابیہ جیسے ہے قرآن میں، یا ویسے سٹارٹ ہی ہا سے کرتے ہیں، جیسے ہا انا موجود، ہا انا موجود، کہ یہ لو میں ادھر ہی ہوں. اور یہ جو ہم ہاذا میں ہا بولتے ہیں بیسیکلی یہ بھی یہی ہے. اس میں ہا جو ہوتا ہے یہ الرٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور زا جو ہے یہ اشارہ ہوتا ہے، ہاذا. آپ ہا سے ایک طرح سے سامنے والے کو ذرا چوکا رہے ہیں کہ ارے سنو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو، تو یہ ہے کہ اے، مطلب، اور اے بھی جیسے یہ اہم والا، مطلب اے اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. یہ لفظ بہت جیسے آپ الرٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اب اس کو اردو میں کیسے کہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ الذین آمنو جو ہے اس کو المؤمنون بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، لیکن قرآن میں آپ نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا یا ایھا المؤمنون. ہر جگہ یہی آتا ہے یا ایھا الذین آمنو. سر اس لیے کہ ورب جو ہوتا ہے وہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، مومنین جو ہے پھر وہ اسم ہے، وہ تو ہر وقت کے لیے ہوتا ہے، اور ایمان ایک جیسا نہیں رہ سکتا. ہاں یس، یہ بات ہے. تو یہاں چونکہ الذین جب آمنو کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہائی لائٹ ورب کو کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایکٹ ہے ایمان لانا، اور ایکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کنٹینیوسلی کرنا پڑتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اب وہ رہے گا. ایمان ہر لمحے آپ کو لانا ہوتا ہے، پوری زندگی کا معاملہ. اور وہی ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ون ٹائم کوئی مومن ہو گیا اور اس کو پاسپورٹ مل گیا کہ بس اب وہ مومن ہی ہے. ایمان کے ساتھ جینا ہوتا ہے.
اور وہ ہر وقت کی ذمہ داری ہے میری، ہر سانس میں. تو اسی لیے وہ بار بار یہی ہوتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان لانے کا جو ایکٹ ہے نا اس کو ایمفیسائز اللہ تعالیٰ بار بار کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کوئی کام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم کسی نام کے ساتھ پیدا ہو گئے ہو، تم نے خود کیا ہے. یہ ایمان ایک کام ہے، اور مطلب یہ جو تم نے ایک اسپیسیفک ٹائم میں اقرار کیا تھا تو اس کو لے کے چلنا ہے، اس کو نبھانا ہے. یہ کام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک کوالٹی تھی اور وہ حاصل ہو گئی ہے. جی چلیں، تو اور کوئی سوال ہے اس میں؟ سر سم ٹائمز یوز ہوتا ہے یا ایہا نفس المطمئنہ، لائک قرآن میں ہے نا، تو وہ اس لیے کہ وہ فیمیل کے لیے یا پلورل کے لیے؟ ایتھا النفس المطمئنہ. جی نہیں، وہ فیمیل ہے، وہ چونکہ مؤنث سمائی ہے نفس نا، اس لیے. جی تو سر پھر ہم یا ایوہا کا میننگ کیا کریں گے؟ یا کا سیپریٹ اگر کریں، ایو سیپریٹ، ہا سیپریٹ. ہاں، الگ سے تو مطلب اب آپ کنوے نہیں کر سکتے ہو اردو یا انگلش میں، چونکہ ہمارے پاس اتنی وہ نہیں ہے اس کی ویرائٹی نا لفظوں کی، یا ہم اس طرح ملٹیپل ورڈز نہیں یوز کر رہے ہوتے. لیکن الگ الگ کریں گے تو وہی ہے، یا بھی اے ہے، اور ایو جو ہے وہ اگین اے ہے، اور ہا جو ہے وہ ہوش دلانے کے لیے کہ سنو. یا تو اب جیسے اس کو کیسے کہیں، اے سنو، اور پھر آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ وہی ہے کہ جیسے آپ سامنے والے کو بار بار پہلے جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کو الرٹ کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو اپنی بات کہہ رہے ہیں. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ ایسی کوئی ضائع کیے جانے والی بات نہیں ہے، غور سے سننے والی. اینڈ سر یہ جو اللہ زینہ میں میل فیمیل دونوں آ جائیں گے، کیونکہ اس کا تو پلورل اللہ ہی تھا نا. جی اللہ، وہ تو بالکل جمع مذکر وہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے نا، اس میں سب شامل ہوتے ہیں، مذکر بھی، مؤنث بھی، ایک بھی، دو بھی، زیادہ بھی.